اناطولیہ کے ان میدانوں میں انسانی تاریخ کی گمشدہ تاریخ کی جو کڑیاں چھپی ہیں ان کا عنوان ہے تاریخ انسانی کا پہلا قصبہ۔ تقریباً 9000 سال قبل یہاں 8000 لوگوں کا ایک قبیلہ آباد ہوا تھا، انسانوں کا پہلا قبیلہ۔ اس جگہ کا نام تھا کیٹالاہوک۔ اس قصبے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں ہمیں تاریخ کا سب سے پرانا انسانی ڈھانچہ ملا تھا۔ یہ واقعہ ہے 2004 کا، جب ماہرین آثار قدیمہ کو کھدائی کے دوران سب سے پرانا انسانی ڈھانچہ ملا۔ یہ ڈھانچہ وہ قدیم ترین حقیقی انسان تھا جہاں تاریخ کی ہر دم پھیلتی روشنی پہنچی۔ یہ ڈھانچہ تھا ایک نوجوان لڑکی کا، جسے شاید اس کے اپنے ہی گھر کے فرش کو کھود کر دفن کیا گیا تھا۔ یہ نوجوان لڑکی توڑی موڑی حالت میں اپنی قبر میں رکھی گئی، جس کے سر کے ساتھ ایک کھوپڑی بالکل جوڑ کر رکھی گئی تھی۔ مصنوعی کھوپڑی اور اس لڑکی دونوں کے ماتھے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ دونوں سر پلاسٹر کر کے رکھے گئے تھے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پہلی بار اس لڑکی کو دفن کرتے وقت ہی یہ پلستر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کئی بار یہ پلستر کیا گیا تھا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ لڑکی اپنے خاندان کے لیے بہت اہمیت کی حامل رہی ہوگی۔ گمان یہی ہے کہ یہ رسم کوئی مذہبی قسم کی عبادت رہی ہوگی۔ لڑکی کی گردن میں شیر کے پنجوں کا ایک ہار بھی تھا۔ کیٹالاہوک کا یہ قصبہ انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم سنگ میل تھا۔ وہ پہلا واقعہ جب انسان کو زمین پر قبضے کا خیال آیا، اور شیر کے پنجے کا ہار پہنی ہوئی خاتون علامت تھی اس بات کی کہ انسان نے مکان ہی نہیں، زمان کو بھی قابو کرنے کا خیال پال لیا تھا۔ جس طرح اس لڑکی کو دفن کیا گیا تھا، وہ ایک لنک تھا ان کے درمیان کے جو مر گئے تھے، ان کے ساتھ کے جو ابھی پیدا ہونے تھے۔ کیٹالاہوک کا یہ قصبہ گارے کی جھونپڑیوں سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، بالکل ویسا ہی ایک قصبہ جیسے تیسری دنیا کے مضافاتی علاقوں میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ہاں، ان گھروں میں ایک بات ایسی تھی جو آج کی دنیا کے گھروں میں نہیں ہوتی۔ آج کی دنیا میں گھروں کے دروازے فرش کی سطح سے جڑے ہوتے ہیں، مگر اس پہلے انسانی قصبے کے گھروں کے دروازے چھت پر ہوتے تھے۔ لوگ چھتوں پر چلتے پھرتے تھے اور سیڑھیوں کے ذریعے اپنے گھروں میں اترتے تھے۔ یہ قصبہ پہلی بار ایسے گھروں سے تشکیل پایا تھا جنہیں دیکھ کر گھر جیسا گمان ہوتا تھا، بالکل ویسے ہی گھر جیسے آج کی دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہر گھر میں اناج کو سٹور کرنے کے لیے ڈرم جیسے مٹی کے تعمیر شدہ ڈھانچے ہوتے تھے۔ ہر گھر میں ایک کمرہ تھا جسے آج کی دنیا میں بیڈ روم کہا جاتا ہے۔ 5 سے 10 لوگ اس طرح کے ہر گھر میں رہتے تھے۔ اس قصبے کے رہائشیوں کی اہم ترین خصوصیت یہ تھی کہ وہ بلا کے صفائی پسند تھے۔ وہ اپنے گھروں کے فرش، دیواریں وغیرہ پانی سے نہیں دھو سکتے تھے کیونکہ گھر مٹی کے تھے، مگر وہ بار بار اپنے گھروں کو وائٹ واش، سفیدی ضرور کرتے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ اس قصبے میں موجود گھروں کی دیواروں پر سفیدی کی کئی تہیں موجود ہیں۔ کچھ گھر تو ایسے بھی ملے ہیں جنہیں 400 سے بھی زیادہ بار وائٹ واش کیا گیا تھا۔
عملی حقیقت یہ ہے کہ اس قصبے کو وہ بیج کہا جا سکتا ہے جہاں سے سوسائٹی، سماج، معاشرے کا درخت ہوگا۔ یہاں کے باسی، چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں، انہیں ایک سا ہی سماجی احترام حاصل تھا، اور یہ لوگ اس وقت کی دنیا میں موجود جتنے بھی انسان تھے ان سب سے اچھا کھاتے، پیتے اور پہنتے تھے۔ اس قصبے کو دیکھ کر چند چیزیں بالکل ہی صاف تھیں کہ یہ پرامن لوگ تھے جنہیں کسی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ قصبے کے گرد کوئی حفاظتی حصار نہیں تھا۔ سوسائٹی کے پرامن ہونے کی نشانیاں بھی صاف تھیں۔ کسی قسم کی سماجی تقسیم اور تصادم نہیں تھا۔ کسی جھگڑے اور قتل و غارت کا کوئی نشان اس قصبے سے نہیں ملا، اور گھروں کی بناوٹ سے بھی سماجی طور پر اونچ نیچ کا کوئی ایک بھی ثبوت نہیں ملتا، جو اس بات کو ثابت کرتا کہ انسانی تاریخ کا یہ پہلا ٹاؤن ہمارے آج کے قصبوں اور شہروں سے بالکل ہی الگ طرز پر تشکیل پایا تھا۔ آج کی دنیا کی طرح لوگوں میں اونچ نیچ کی تقسیم نہیں تھی۔ بستی میں کوئی مذہبی تعمیر نہیں تھی، نہ کوئی محل تھا۔ وہ خصوصیت جو بعد کے قصبوں اور شہروں کی بنیادی خصوصیت رہی، کیونکہ اس قصبے کے بعد کے جو بھی قصبے اور شہر یہ تہذیبیں دریافت ہوئیں، ان میں شاہی محل اور مذہبی عبادت خانے ان شہروں اور قصبوں کا مرکز ہوتے تھے۔ اس قصبے میں جنگجوؤں کے خصوصی علاقے یا کنٹونمنٹ ایریاز بھی نہیں تھے، نہ خواتین کی کوئی الگ جگہ تھی، بس خاندان تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ خوب تعاون کرتے تھے۔ آج کی دنیا کے برعکس اس قصبے میں نہ کوئی حاکم تھا، نہ کوئی رعایا تھی، نہ ٹیکس لینے والے نہ دینے والے، نہ کوئی باس تھا، نہ کوئی ملازم، اور نہ کوئی ذمہ دار تھا، نہ کوئی حاری، اور نہ ہی کوئی مسائل۔ یہ باہمی طور پر مل جل کر رہنے کا ایک پرفیکٹ انسانی آغاز تھا، مگر بدقسمتی سے یہ انتظام زیادہ دیر تاریخ انسانی میں نہ چل سکا۔ تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ یہ انتظام 1400 سال تک چلتا رہا، مگر اس میں شکست و ریخت کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہا۔ یہ ایک زندہ انسانی بستی تھی، کوئی باغ عدن نہیں تھا کہ سب کچھ ایک سا رہتا۔ جیسے انسان خانہ بدوشی سے کھیتی باڑی کی طرف آیا اور وہاں اس کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، بالکل ویسے ہی شہری تمدنی زندگی کی ابتدا کا سہانا خواب بھی آہستہ آہستہ خواب پریشان بنتا گیا۔ کیٹا لاہوک کا یہ پہلا انسانی قصبہ بھی جلد ہی مسائل کی زد میں آنا شروع ہو گیا۔ ہزاروں لوگ، ہزاروں بھیڑ بکریاں، بطخیں اور بھینسیں جو یہاں جمع ہو گئی تھی، ان کی وجہ سے بیماریوں کا پھیلنا آسان ہو گیا۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ شاید یہی وہ وقت تھا کہ جب ٹی بی جیسی بیماری جانوروں سے سفر کرتی انسانوں تک پہنچی، اور اس کے بعد انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک بیماریاں فلو، میزلز اور اسمال پاکس بھی جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونا شروع ہو گئیں۔ شاید یہی بیماریاں ہی وہ وجہ تھیں کہ جو پہلے انسانی ڈھانچے شیر کے پنجوں کے ہار والی عورت کی نوجوان موت کا باعث بنی۔ اب انسان کے لیے ایک خطرناک دنیا تشکیل پا چکی تھی۔ کھیتی باڑی اور شہری زندگی کے آغاز نے انسان کو جو ابتدائی سکھ دیا تھا، اب اس سے نئے خطرات ابھر کر سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچھ راستوں پر واپسی کا کبھی کوئی امکان نہیں ہوتا،
इंसान जिस ट्रैप में फंस चुका था, अब उस ट्रैप का दहाना बंद हो गया था। लोग अब सेटल्ड तर्ज जिंदगी की तरफ आ चुके थे और कोई भी ऐसी राह न थी कि वो वापस उसी खाना बदोशी और शिकारी तर्ज जिंदगी की तरफ लौट सकते। और फिर इस शहरी और एग्रीकल्चरल जिंदगी के उरूज के जमाने में एक ऐसा मोड़ आया कि जिससे सब बदल गया। शायद इंसानों के पास एक और मौका नेचर की तरफ से आया था कि वो चाहते तो एक नई शुरुआत नए तरीके से कर सकते थे। ये मोड़ क्या था, ये आप जानेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री इन उर्दू की अगली एपिसोड में। इंसान की इस हैरत अंगेज दास्तान को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली तमाम अपलोडिंग्स की इत्तला आप तक पहुंचती रहे।